تو خدا کا شکر ہے کہ ہمارا جو کورس ہے وہ تیزی کے ساتھ پورا ہوتا جا رہا ہے. تو میں سوچا تھا کہ اتنا بھی تیز نہیں ہونا چاہیے کہ سمجھ نہ آئے. تھوڑا تھوڑا سلو بھی جانا چاہیے. جیسے ریویژن ہم نے بھائی کیسر کی تھی تو ہم نے کافی ٹائم لگا دیا. بھائی کیسر نے 10 منٹ میں ریویژن کر دیا. ایک لحاظ سے تو اچھا ہے، لیکن ریویژن میرے خیال میں کل بھی آپ کو ریویژن اس کی کرنی چاہیے تاکہ پھر اگلے اس کو ہم اس کو کر سکیں. اوکے، ہم نے پڑھا ہے کرنتھیوں 13واں باب. ایک چیز جو رہ گئی تھی میں اس کو تھوڑا سا کور کرنا چاہتا ہوں. پہلا کرنتھیوں 13واں باب کس چیز پر ہے؟ محبت پر. محبت کے لیے انگریزی میں کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ اردو میں ہوتا ہے محبت، لیکن یونانی زبان میں جس کا ترجمہ ہر جگہ محبت ہی کیا گیا ہے، یونانی زبان میں کافی سارے لفظ ہیں جن کا ترجمہ ایک ہی کر دیا گیا ہے محبت. لیکن گریک میں مختلف قسم کی محبت کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوئے. مثلا اگاپے محبت ہے جو الہی محبت ہے، جس کو انکنڈیشنل لو آف گاڈ کہا جاتا ہے. میں اب یہ لکھوں گا. ایروس محبت کی قسم ہے. اس کے بعد ایک قسم ہے جو باپ بیٹوں سے محبت رکھتا ہے، آپ بھائی بہنوں سے محبت رکھتے ہیں، یعنی جو رشتہ داروں والی محبت ہے، یہ بھی محبت ہے. کچھ ہے جو اس کے مختلف معنی، میں بھی اس کی لسٹ آپ کو دیتا ہوں. لیکن میں سوچ رہا تھا کہ یونانی زبان کتنی رچ لینگویج ہے کہ ہر چیز کے لیے فرق لفظ استعمال ہوتا ہے. اردو میں ایک ہی لفظ ہے، کئی جگہوں پر افیکشن بھی لفظ استعمال ہوتا ہے محبت کے لیے. اردو میں بھی کئی جگہ محبت ہے، کئی دفعہ آپ لفظ چاہت بھی استعمال کر سکتے ہیں یا ڈفرنٹ ورڈز. میں سوچ رہا تھا میں نے ایک جگہ پر پڑھا کہ ایک گورا تھا جس کو بڑا شوق تھا پنجابی زبان سیکھنے کا، اور اس نے کہا کہ میں نے پنجابی زبان سیکھنی ہے. کسی نے اسے بتایا کہ سائی وال کے نزدیک 136 چک ہے، وہاں پہ ایک بابا ہے، وہ تجھے صحیح بتائے گا پنجابی، وہ بڑا ماسٹر بندہ ہے. سو بس سے اترا، کافی میں 1-2 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، وہ جانے لگا. تو وہ جا رہا ہے، آگے اس نے دیکھا کہ ایک بندہ وہ بان، پتہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا جیسے 4 پائیاں بنتے تھے، وہ بان ہاتھ کے ساتھ ایسے نہ کر کے تو اس کو ہاں ہاتھ کے ساتھ بھی، اور کئی دفعہ گول بنا کے اس کو گھماتے تھے. مختلف طریقے ہیں، لیکن اس کا مطلب تھا بان 13. اچھا جی. اس نے اس سے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی یہ میں بان وٹ رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے جی. تھوڑا سا آگے بڑھا تو لفظ وٹ کی وہ اس نے نا ساری وضاحت پنجابی کے لفظ وٹ کی. اس نے کہا آگے میں گیا تو ایک بندہ تھا، بڑا کلف کا سوٹ اس نے پہنا ہوا، تو میں اس کو گلے ملنے لگا تو اس نے کہا وٹ نہ پا دی میرے کپڑے میں. اچھا اس کا مطلب ہے کہ وٹ کا مطلب ہے ٹوسٹ کرنا، یعنی اس کو بال چڑھانا. ایک تو اس کا یہ مطلب تھا. اس کا مطلب ہے سلوٹ پڑ جائے تو اس کو بھی وٹ ہی کہتے ہیں. اچھا آگے گیا تو 2 بندے آگے سے لڑ رہے تھے، تو وہ اسے کہتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو. اس نے کہا نہیں، اس کے میں وٹ کٹ دینے. وٹ کا مطلب ہے کہ اس کی طبیعت صاف کرنا ہے، اس کو بھی وٹ ہی کہتے ہیں. اچھا اب ایک ہی لفظ ہے
جو مختلف معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. وہ سوچ رہا تھا کہ یہ بڑی لینگویج ہے کہ ایک ہی لفظ کے 3-4 مطلب نکل آئے ہیں. آگے اس نے کسی سے رستہ پوچھا تو کہتا ہے وٹو واٹی لگا. مطلب وٹ کا مطلب ہے رستے کو بھی وٹ کہتے ہیں, جو چھوٹا سڑک سے چھوٹا رستہ ہو اس کو بھی وٹ ہی کہتے ہیں. اچھا, میرا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف یونانی زبان میں نہیں کہ ایک لفظ یہ لفظ محبت ہے اور اس کے ڈفرنٹ معنی ہیں. ہر لینگویج کے اندر یہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک ہی لفظ ہے جو ایک جگہ پہ لگے گا تو اس کا اور مطلب ہوگا, دوسری جگہ پہ اس کو یوز کریں گے تو اس کا اور ہی مطلب نکل آئے گا. تو وہ اس پوائنٹ, مثلا میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. مثلا ایک لفظ انگریزی کا سپرنگ. سپرنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں, بہار کو بھی سپرنگ. ہاں جی, یہ جو ایک لوہے کا سپرنگ ہوتا ہے اس کو بھی سپرنگ ہی کہتے ہیں. میں آپ کو ایک فقرہ لکھواتا ہوں. لکھا ہے اے سپرنگ springs like a spring in the spring. یہ وہ سپرنگ ہے جو پینسل بال پوائنٹ کے اندر ہے. اے سپرنگ سپرنگز, اس کا مطلب ہے وہ اچھلتا ہے, اس کو دبائیں تو وہ سپرنگ کرتا ہے. جیسے بال کو بھی نیچے مانے تو وہ اچھلتا ہے. سپرنگ سپرنگز لائک اے سپرنگ, یہ چشمہ ہے, جیسے چشمے کا پانی نہیں نکل رہا ہوتا اس کو بھی سپرنگ کہتے ہیں. ان دا سپرنگ, یہ موسم ہے. یعنی لفظ ایک ہی ہے سپرنگ, لیکن اس کے معنی مختلف جگہوں پر مختلف ہیں. یعنی وہ لوہے کا ہے تو وہ بھی سپرنگ ہے, اگر اچھل رہا ہے تو اس کو بھی سپرنگ کہا گیا. چشمہ ہے تو اس کو بھی موسم کو بھی سپرنگ کہا جاتا ہے. اب ہم اپنی اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. یہ تو 2 مثالیں تھیں خالی, لیکن یونانی, اب آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ ایک لفظ کے معنی ایک سے زائد ہو سکتے ہیں, اور اس کو کہتے ہیں شیڈز آف میننگز. معنی کی مختلف شیڈز ہیں, یعنی اس کے مختلف پہلو کہہ لیں. ٹھیک ہے, ایک ہی بات کے ڈفرنٹ شیڈز ہیں. جیسے کہ روشنی ایک ہی ہے, اس کے وہ منقص جب ہوتی ہے تو ڈفرنٹ کلرز نکل رہے ہوتے ہیں پرزم میں سے, قوس قزح جو شعائیں جو نکلتی ہیں. اب اسی طرح لفظ محبت ہے جو کرنتھیوں 13 باب میں ہم نے اسٹڈی کیا ہے. محبت کی بہت ساری قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے اگاپے, AGAPE. اردو میں کیا لکھیں گے؟ اگاپے. اس کا مطلب ہے وہ محبت جو خدا رکھتا ہے, یونیورسل لو, یا آپ اس کو انکنڈیشنل لو بھی کہہ سکتے ہیں. انکنڈیشنل یا یونیورسل لو. دیکھیں, یہ وہ محبت ہے جو آگے سے محبت نہ بھی کر رہا ہو تو پھر بھی وہ کرے گا. خدا اپنے سورج کو نیکوں اور بدوں دونوں پر چمکاتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ یہ آج اس لائق نہیں ہے کہ ان پر سورج چمکایا جائے, ان پر بھی چمکا رہا ہے. جو اس کے بندے ہیں ان پر بھی چمکا رہے ہیں. تو وہ یعنی بغیر کسی کنڈیشن کے ہم سے محبت رکھتا ہے, اس میں کوئی تفرقہ نہیں. یہ جو بائبل کے اندر لکھا ہے نا, خدا نے اپنی محبت اپنے روح کے وسیلہ سے ہمارے دلوں میں ڈال دی ہے, جس کا مطلب ہے خدا ہم وہ والی محبت, یہ اگاپے محبت ہے جو اس نے ہمارے دلوں کے اندر ڈال دی ہے.
تاکہ ہم بھی کیسے محبت رکھیں جیسے وہ رکھتا ہے. سب سے پہلا اور بڑا حکم کون سا تھا؟ خدا سے محبت رکھ، اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. کیسے محبت رکھو ایک دوسرے سے؟ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی. مسیح یسوع نے پتہ وہ آخری کھانا کھاتے پاؤں دھوتے ہوئے یہی کہا تھا. اس نے کہا جیسے میں نے تم سے، تم پر بھی ایک دوسرے پر محبت کرنا فرض ہے، ایک دوسرے کے پاؤں دھونا فرض ہے. اور آگے اس نے نشانی یہ بتائی کہ میچور کرسچن کی یہی پہچان ہوگی، اسی سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو، اگر آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے. کون سی محبت؟ بغیر کسی شرط والی، یونیورسل محبت. اس کو آپ الہی محبت بھی ویسے کہہ سکتے ہیں. اور یہ ہمارا گول ہونی چاہیے. نمبر 2، یہ تو ہے نمبر 1. یہ نمبر 2 ہے ایروس. اس کو کہتے ہیں پیشنیٹ لو. ایروس میں اردو میں بھی لکھ دیتا ہوں. پیشنیٹ، PASSION، پیشنیٹ لو. جسمانی، یعنی جو جسمانی کشش جس کو آپ کہتے ہیں، مثلا یہ نیچرل ہے. اس کو آپ بری خواہش بھی کہہ سکتے ہیں. غلط نظر سے، یا مسیح یسوع نے کہا نا جس کسی نے کسی کو بری نظر سے دیکھا، خواہش، پیشنیٹ لو. مثلا خدا نے یہ نیچرل میل اور فیمیل میں اس نے کشش رکھی ہوئی ہے. بعض اوقات لوگ اس کا غلط یوز کرتے ہیں، لیکن یہ خدا کی طرف سے نیچرل ہے. تو یہ دوسری وہ محبت ہے. یہ جو آپ اکثر ڈراموں میں سنتے ہیں نا کہ اس کو صرف محبت ہے، محبت نہیں ہوتی. ویسے وہ کشش ہے، وہ جو فیل کرتے ہیں، دیٹس اٹ. وہ صحیح محبت نہیں ہوتی. محض جسمانی کشش یا پیشنیٹ لو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یا بری کی بجائے خالی خواہش بھی کہہ سکتے ہیں. جسمانی خواہش ہو سکتا بری نہ بھی ہو. اس کے بعد نمبر 3 ایک اور طرح کی محبت بھی ہے، ایروٹس، EROTAS. یہ ایروس کے ساتھ ملتی جلتی ہے. ایروٹس، اس کو کہتے ہیں رومانٹک لو. یعنی محبت ہے، لیکن یہ کون سی محبت ہے؟ رومانٹک لو جس کو کہتے ہیں. جیسے آپ کہانیاں قصے سنتے ہیں، ہیر رانجھے کا قصہ سنا ہے، ٹھیک ہے، رومانٹک لو ہے. یہ الہی محبت بھی نہیں ہے، یہ صرف جسمانی کشش بھی نہیں ہے، لیکن یہ رومانٹک لو ہے. پاسبل ہے. اب یہ میاں بیوی کے درمیان بھی ہو سکتی ہے. اوکے، ایک اور محبت ہے، LUDUS. مجھے نہیں پتا اس کو کہیں گے کیا، یہ یونانی کے لفظ ہے تو میرا تلفظ غلط بھی ہو سکتا ہے. LUDUS، لوڈس. چلو لوڈس کہہ لیتے ہیں جی. کون سا کوئی یونانی جاننے والا یہاں بیٹھا ہوا ہے جس نے کریکشن کر؟ لوڈس کہتے ہیں پلے فل لو. یہ محبت نہیں ہے، یہ خالی کھیل کے لیے، یعنی سیریس نہیں، ناٹ سیریس. وقتی ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایسے تفریح کے طور پر محبت ہو رہی، ناٹ ریئل لو. اس کے بعد ہے مانیہ. اب دیکھیں یہ پنجابی زبان کے وٹ کی طرح کتنے معنی ہیں، لفظ ہیں. ایک ہی محبت ہے لیکن اس کے مختلف معنی ہیں جو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. MANIA، مانیہ، یہ ہے obsess، MANIA، مانیہ.
اس کو کہتے ہیں obsessive love. یہ بے حد حاسد، یعنی بہت زیادہ حسد، یعنی یہ صرف میرے لیے محبت رکھے گا اور کسی کے لیے نہیں رکھ سکتا، یعنی حسد کی انتہا ہو جائے. یعنی آپ پوزیسو نہیں جیسے ہوتے ہیں. یہ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں بہن بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بس میرا ڈیڈی ہے اور نہیں کسی کو یہ اٹھا سکتا. کسی اور کو اٹھائے تو پھر بچہ آگے سے ریئیکٹ کرتا ہے. یہ فیل ہو رہا ہے حسد. بیسک اس کی بنیاد محبت ہی ہے، لیکن یہ محبت obsessive love ہے. اس کے بعد یہ پتہ نہیں کیا ہے، فلاشیا، PHIL AUTIA، فلاشیا. فلاشیا لو ہے اپنے آپ سے محبت کرنا، کسی اور کے لیے نہیں. ویسے بائبل میں بھی اس محبت کا ذکر ہے. اپنے پڑوسی سے کیسی محبت رکھ، جیسے تو اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، جیسے تو اپنا بھلا چاہتا ہے، تو اپنے آپ کے سے پیار کرتا ہے ایسے ہی اوروں سے کر. تو یعنی لو فار یور سیلف، یہ تو خود غرضی والی محبت آپ کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے فلیا. فلیا بھی محبت ہے، PHILIA، فلیا. فلیا آپ کو نظر آ رہا ہے سب کو؟ فلیا یہ ہے لو آف اے کلوز فرینڈ. جو آپ کے قریبی دوست ہیں ان کی محبت، لو آف اے کلوز فرینڈ. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں برادرانہ الفت. دیکھیں الفت بھی محبت کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، برادرانہ الفت یعنی کلوز فرینڈ. بائبل میں اس کی کوئی اگزامپل ہے آپ کے پاس؟ داؤد اور یونتن. بائبل کے اندر لکھا ہے جب جاتی جوریت کو مار کر داؤد آیا تو یونتن کا دل اس کے ساتھ اس قدر مل گیا کہ وہ اس سے اپنی جان کے برابر محبت کرنے لگا، اور اس نے اپنا شاہی چوغا اتار کر داؤد کو دے دیا، تلوار بھی اس کو دے دی، سب تاج اس کو سارا کچھ دے دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس سے کلوز فرینڈ والی محبت رکھتا ہے. ویسے گہری محبت. اوکے. اس کے بعد دو اور لفظ رہ گئے ہیں میرے خیال پہ، وہ مجھے اوپر لکھنے چاہیے کیونکہ نیچے شاید آپ کو نظر نہ آ رہے ہیں. اوپر والا جو لکھ لیا نا، اگاپے، ایروس، ایروٹس، لوڈس، مانیا، فلاشیا اور فلیا. نمبر 8 ہے PRAG، پریگما. یہ انگریزی میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ آپ کی انگلش بھی صحیح ہو جائے، بہتر ہو جائے. پریگما یہ ہے انڈیورنگ کمٹمنٹ، یہ ہے لانگ ٹرم کمٹمنٹ. یعنی کسی کے ساتھ آپ کمٹمنٹ کر لیں، وعدہ کر لیں
اور پھر سالہ سال اس وعدے پر قائم رہیں، یہ وہ والی محبت ہے۔ یہ کہاں پہ بڑا لفظ سے ایفیکٹ ہوگا؟ جب میاں بیوی کمٹمنٹ کرتے ہیں نکاح کے ٹائم پر، اور بعد میں 60 سال اس کمٹمنٹ پر قائم رہیں، تو یہ ان کی محبت ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد STORGE، اسٹورج، یہ ہے فیملیل لو، یعنی فیملی والی لو، فیملیل لو، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں خاندانی محبت۔ ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، بچے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں خاندان کے اندر، تو یہ فیملی لو ہے، آپ کہہ سکتے ہیں خاندان میں ایک دوسرے سے ہم نے محبت رکھنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کلیسیا بھی یسوع کا خاندان ہے، مل کر فیملی ہیں، بھائی بہنیں ہیں، یعنی یہ روحانی خاندان ہے جس کے ہم ممبرز ہیں۔ تو جیسے وہاں پہ محبت ہے، یہاں پر بھی محبت ہونی چاہیے۔ تو یہ میرے دل میں تھا کہ کرنتھیوں 13واں باب ہم نے پڑھا ہے، محبت حسد نہیں ہونا چاہیے، محبت اپنی بہتری نہیں چاہتی، اوروں کی بہتری چاہتی ہے۔ کیا کیا کوالٹیز تھی جو ہم نے پڑھی تھی نا؟ وہاں کا خلاصہ سارے کا یہ تھا کہ روحانی نعمتیں ہیں، یہ محبت میں آپریٹ ہونی چاہیے۔ اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کھوکھلا ہوں، ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ۔ ایمان ہو محبت نہ ہو کوئی فائدہ نہیں، یعنی وہ ساری باتیں۔ تو پہلے نمبر پہ کیا تھا؟ پہلے حصے کا خاکہ بنانا چاہیں تو اس نے روحانی نعمتوں کو محبت کے ساتھ کمپیئر کیا ہے اور کہا ہے کہ محبت نہ ہو، خالی نعمتیں ہوں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر میں اپنا مال غریبوں کو دے دوں، اپنا بدن جلانے کے لیے دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو کچھ بھی نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد پھر محبت کے آگے اس نے خوبیاں بیان کرنا شروع کر دیں، کریکٹرسٹکس بیان کرنا شروع کر دیے کہ محبت کیسی ہوتی ہے۔ اس نے بہت ساری باتیں بیان کی کہ شیخی نہیں مارتی محبت، پھولتی نہیں ہے، یعنی اس میں پرائیڈ نہیں ہوتا، نازیبا کام نہیں کرتی۔ کیسے کام کرے گی؟ جو اچھے دیکھنے میں بھی اچھے لگیں، نازیبا کام نہیں کرے گی۔ جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کو یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے۔ ویسے کئی دفعہ ہم بچوں کی کیسی کیسی باتیں سہ لیتے ہیں، برداشت کرتے ہیں ماں باپ ہوتے ہوئے۔ اگر آپ کو ابھی نہیں تجربہ تو ہو جائے گا، لیکن محبت کی وجہ سے لکھا ہے جو سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کو یقین کرتی ہے۔ بچوں کی باتوں کا ہم یقین کرتے ہیں، کلیسیا کے لوگوں کی باتوں کا بھی یقین کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ مقدس بندہ صحیح کہہ رہا ہوگا، کئی دفعہ اللہ صحیح نہیں بھی کہہ رہا ہوتا، لیکن ہم یقین کرتے ہیں، ہمیں یقین کرنا چاہیے۔ Anyway، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے، پھر محبت ختم نہیں ہوگی۔ پھر اس نے کہا یہ نعمتیں ہیں، یہ کلیسیائی ترقی کے لیے دی گئی ہیں، زبانیں ہوں تو یہ جاتی رہیں گی، چونکہ جب کلیسیا آسمان پر جائے گی تو پھر نعمتوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ کئی لوگ اس حوالے کو استعمال کرتے ہیں کہ دیکھو جی غیر زبانیں تو یہاں پہ لکھا ہے زبانیں ہوں تو جاتی رہے گی، تو وہ تو صرف اس دور کے لیے تھی، آج کے دور کے لیے نہیں ہے، جو کہ لکھا ہوا ہے زبانیں ہوں تو جاتی رہے گی۔ پھر وہ جو آگے کہتے ہیں کہ ہمارا علم ناقص ہے، ہماری نبوت ناتمام، یہ بھی نعمتیں ہیں، علمیت کا کلام، نبوت کا کلام 10 آیت میں لکھا ہے، لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا۔ یہ بھائی جہاں سے کامل کون ہے؟ جو آئے گا تو پھر ناقص کی ضرورت نہیں رہے گی۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ نعمتیں صرف ابتدائی دور کے لیے تھی، آج کل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کامل جو ہے یہ کلام تھا، اس وقت ابھی کلام لکھا نہیں گیا تھا،
کلام تو لکھا گیا نا فرسٹ سینچری میں، 57 اور 58 اور مکاشفہ کی کتاب 96 یا سم ویئر دیر وہاں پہ لکھی گئی. تو کہتے ہیں کہ اس وقت کلام ابھی لکھا نہیں گیا تھا، تو کلام کی تصدیق کے لیے خدا معجزے کرتا تھا، غیر زبانیں سارا کچھ تھا، لیکن جب کامل آ گیا تو اب ان کی ضرورت نہیں. کیسی غلط تشریح. کامل کلام کو نہیں کہا گیا، کامل خداوند یسوع مسیح کو کہا گیا. وہ کامل ہے، کامل آئے گا تو پھر ناقص کی ضرورت نہیں رہے گی. وجہ کیا ہے کہ یہ ساری نعمتیں جن کے ساتھ وہ کمپیئر کر رہا ہے وہ ہے ہی کلیسیا کی ترقی کے لیے، خوشخبری پھیلانے کے لیے. مسیح نعمتیں تو عمل میں لاتا تھا، معجزے ہوتے تھے، اتنی پبلک اکٹھی ہوگی. حالانکہ اس وقت نہ تو اشتہار تقسیم ہو رہے تھے، نہ لاؤڈ سپیکر تھے، نہ ٹی وی چینل پہ اشتہار تھے. کیسے لوگ جا رہے تھے؟ نعمتوں کا اثر ہے. جب خدا کام کرتا ہے تو دھوم پورے ملک میں بلکہ دنیا میں مچ جاتی. تو دیٹ واز ٹو اٹریکٹ پیپل. خدا اپنے کلام کو معجزوں سے ثابت کرتا ہے. اینی وے یہ ریویژن تھی کرنتھیوں 13 باب کی. 14واں باب جو ہے یہ بیسیکلی یہ 13ویں باب میں ایک چیز میں خالی ایڈ بیچ میں کرنا چاہتا تھا. یہ کورس کا حصہ نہیں ہے، یہ ویسے ہی آپ کے جنرل نالج کے لیے، ٹھیک ہے. لیکن اس سے میں حیران ہوتا ہوں کہ اوریجنل لینگویج جو بائبل کی لینگویج ہے، گریک لینگویج، وہ کتنی ریچ لینگویج ہے. اس میں کوئی شک نہیں، پنجابی بھی ریچ ہے. پنجابی بھی ریچ لینگویج ہے، لیکن گریک بھی ریچ لینگویج ہے. اوکے، کرنتھیوں 14ویں باب میں ہم نے کیا سیکھا تھا؟ کرنتھیوں 14واں باب آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ یہ ان نعمتوں کے کو آپریٹ کیسے کرنا ہے، اس کے لیے ساری انسٹرکشن ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ اس نے کہا کہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے. غیر زبانیں کس لیے ہیں؟ اپنی ترقی کے لیے. غیر زبانیں دو طرح کی ہیں، یہ میں نے نقطے کی بات بتائی تھی اینڈ میں. غیر زبانیں روح کی معموری کا نشان ہے. یہ کہاں پہ نظر آتا ہے؟ اعمال کی کتاب میں. جب کلیسیا بنی ہے، لیکن یہاں پہ کلیسیا بن نہیں رہی، بن چکی ہے آلریڈی. تو یہاں پہ روح کی نعمت بطور نشان کے نہیں، روح کی نعمت بطور نعمت کے، غیر زبانیں بطور نعمت کے استعمال کرنے کی انسٹرکشن ہے. تو نعمت کے طور پر ہمیں اس وقت ان کو یوز کرنا چاہیے جب ترجمہ کرنے والا موجود ہو. یہ نہیں کہ کوئی ترجمے والا نہیں پھر بھی آپ غیر زبانوں میں میسج دے رہے ہیں تو کسی کو سمجھ تو آئے گی نہیں. اسی بات کے لیے پولوس کہتا ہے کہ کلیسیا کے اندر 10,000 باتیں غیر زبانوں میں کہنے کی نسبت میں 5 باتیں عقل سے کہوں. یاد ہے؟ ساتھ یہ بھی کہتا ہے غیر زبانیں بولنے سے منع نہ کرو. تو اس کا مطلب ہے اپنی ترقی کے لیے ہم بول سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ پوری عبادت ہی غیر زبانوں میں ہونی چاہیے. کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں جو دعا شروع کرتے ہیں اور سٹارٹ ہی غیر زبان سے اور آمین بھی غیر زبان میں، تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس نے دعا کی کیا ہے، یا جو نیا بندہ کوئی آیا ہے اس کو بھی نہیں سمجھ آئے گی. اور پولوس اسی بات کو صحیح کر رہا ہے. ویسے کرنتھیوں کا خط اس نے کلیسیا کے ڈیفرنٹ پرابلمز اور سوالات تھے جن کو حل کرنے کے لیے ڈیفرنٹ ٹاپکس پر لکھا. شادی بیاہ کا ٹاپک بھی اس نے ڈسکس کیا. اب غیر زبانوں کا ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے. پھر اس نے عشاء ربانی پر ان کو ٹیچنگ دی کہ اس میں کیا پرابلمز ہو رہی ہیں. پھر اس نے بت پرستی اور جو مندروں میں کھانا بتوں کو دیا جاتا تھا اور پھر اس کو کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے، اس کے بارے میں انسٹرکشنز دی. اب یہاں پر یہ وہ بات تھی جس کو اس نے بیان کیا. پھر خواتین کا اس نے ذکر کیا کہ عورتیں کلیسیا کے مجمع میں چپ رہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ان پر خدا کا کلام نازل ہو تو وہ بیان نہیں کر سکتی، کیونکہ بائبل میں کئی عورتیں ہیں جو کلام جن کے ذریعہ سے خدا کلام کرتا تھا. مثلا فلپس مبشر کی 4 بیٹیاں تھیں جو نبوت کرتی تھی. پڑھا اعمال کی کتاب میں، ہم نے اعمال کی کتاب پڑھتے ہوئے. اس کا مطلب ہے تو نبوت کلیسیا میں ہی ہوگی نا. فیبے اس کلیسیا کی خادمہ تھی. تو لیکن بات یہاں پر یہ ہے کہ کئی دفعہ عبادت میں بیٹھے ہی
عورتیں اس کلچر میں ایک طرف بیٹھتی تھی، مرد دوسری طرف بیٹھتے تھے. پاکستان میں تو آج کل بھی ایسے ہی ہوتا ہے، عموماً عورتیں ایک طرف بیٹھتی ہیں، بندے دوسری طرف بیٹھتے ہیں. لیکن یورپ میں اور امریکہ میں اور ادھر یہ والا سسٹم نہیں ہے، تو ان کو ان آیتوں کی سمجھ نہیں آتی. مثلا گوروں کی چھتیں جو ہیں وہ ایسے ہوتی ہیں، وجہ برف باری. وہ جب پڑھتے ہیں نا کہ پترس نیچے کھانا تیار ہو رہا تھا اور پترس گھر کی چھت پر چڑھ کر دعا کر رہا تھا، وہ کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چھت پہ تو بندہ چڑھ کے دعا کر ہی نہیں سکتا. لیکن کلچر کی بات ہے. اب وہاں پہ چھتوں کا سٹائل ایسا ہے، مخروطی ہے، تاکہ برف پڑے تو وہ ایسے نیچے چلی جائے. ہماری چھتیں پلین ہوتی ہیں، ہم تو کئی دفعہ عبادتیں چھتوں کے اوپر کرتے ہیں. ابھی شیخو پورہ میں ہم ایک دن گئے، وہاں پہ عبادت، اسے پوری کنونشن کی عبادت، 3-4 کمروں کی چھتیں تھیں ملا کے انہوں نے وہاں پہ عبادت کی، اور آواز پورے گاؤں میں جا رہی تھی. تو یعنی جس کلچر میں بات ہو رہی ہے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے. تو یہاں پہ عبادت میں بیٹھے ہی اگر عورتیں عبادت کے اندر اپنے ایک دوسرے سے سوال و جواب کر رہی ہیں تو اس کو پولس ڈسکریج کر رہا تھا. اسے کہا اگر کسی نے سیکھنا ہو تو گھر میں اپنے اپنے شوہر سے سیکھے. عورتوں کا کلیسیا کے مجمع میں بولنا شرم کی بات. یہ اس آیت کا مطلب ہے. میرے خیال میں یہ نہیں کہ عورت دعا نہیں کر سکتی، یا وہ اگر خدا اس کو کلام دے، نبوت کا کلام دے تو وہ نہیں کر سکتی. میرے خیال میں کر سکتی. لیکن یہ بھی اس نے کلیئر کیا، پیچھے ہم نے 11ویں چیپٹر میں یہ پڑھا ہے کہ ہیڈشپ خدا نے مرد کو دی. یہ تو اس نے بتایا نا کہ ہر عورت کا سر مرد، اور مرد کا سر مسیح، اور مسیح کا سر خدا. یاد ہے وہ چین جو ہم نے دیکھی تھی. اوکے، یہ تھا چیپٹر نمبر 40. اور آج ہم نے پڑھنا ہے باب نمبر 15. چائے کا وقفہ میرے خیال میں نہیں کرتے، پہلے اپنا یہ پڑھ لیں یا پہلے چائے پینی؟ تھک گئے؟ ابھی نہیں تھکے؟ ٹھیک ہے جی. اگر آپ نہیں تھکے تو میں تو چائے پی چکا ہوں ویسے ایک دم. سب سے پہلے جو بات ہے وہ ہے قیامت. قیامت کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ ریزوریکشن. ریزوریکشن جس کو کہتے ہیں قیامت المسیح بھی کہا جاتا ہے، لیکن بیسیکلی یہ مردوں کی قیامت ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے. قیامت کا مطلب ہے اینڈ نہیں دنیا کا. قیامت کئی دفعہ ہمارے گفتگو میں سمجھ آئے یہ تو قیامت ہی آ گئی ہے. قیامت کا یہ مطلب نہیں کہ اینڈ آف دا ورلڈ. قیامت کا کیا مطلب ہے؟ جی اٹھنا مردوں میں سے، ریزوریکشن. اوکے. اب کچھ لوگ تھے جو تعلیم دے رہے تھے کہ ریزوریکشن نہیں ہوتی، مردوں میں سے لوگ زندہ نہیں ہوتے. کون سے لوگ تھے؟ ایک تو گروپ تھا صدوقیوں کا. یہ کہاں تھا یاد ہے؟ صدوقی جو کہتے ہیں کہ قیامت نہیں ہوگی. انہوں نے آ کر یسوع سے سوال کیا کہ ایک آدمی تھا جس کی شادی ہوئی تو وہ بندہ مر گیا، اس عورت کی اس کے بھائی سے شادی ہوگی اس زمانے کے دستور کے مطابق، وہ بھی مر گیا. پھر تیسرے سے ہوئی، وہ بھی مر گیا. اور انہوں نے کہا کہ 7 بھائی تھے، ان کے 7 سے ہی شادی ہوئی. تو اگر مردے جی اٹھتے ہیں تو خداوند یسوع بتا قیامت میں پھر یہ ان 7 میں سے کس کی بیوی ہوگی؟ اپنی طرف سے تو انہوں نے بڑا مشکل سوال بنا کر پیش کیا. یسوع نے کہا تم گمراہ ہو، کیونکہ نہ بائبل کو جانتے ہو، کتاب مقدس کو، نہ خدا کی قدرت کو. کیونکہ آسمان میں بیاہ شادیاں نہیں ہوں گی بلکہ لوگ فرشتوں کی مانند ہوں گے. وہاں پہ میل اور فیمیل کا چکر نہیں ہوگا. فرشتوں میں میل اور فیمیل تو نہیں نہ ہوتے. کہا فرشتے ہی جاتا ہے، کبھی فرشتی تو نہیں آپ نے سنا ہوگا. تو یعنی فرشتے کہا گیا ہے، لیکن فرشتے نہ مذکر ہیں نہ مؤنث. تو اسی طرح جب مردوں میں سے ہم زندہ ہوں گے، آسمان پر جائیں گے، تو وہاں پر میل اور فیمیل والا چکر نہیں ہوگا. وہ یسوع کہہ رہا تھا کہ یہ تم کن چکروں میں بڑھ گیا. وہاں پہ
بیاہ شادیاں نہیں ہوں گی، بلکہ آسمان پر لوگ کیسے ہوں گے؟ فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ تو کون سے لوگ تھے جو قیامت کو نہیں مانتے تھے؟ صدوقی۔ اور پھر جو کچھ یونانی لوگ تھے وہ بھی قیامت کو نہیں مانتے تھے۔ اعمال کی کتاب اس کا 17 باب، پولس رسول گیا ہے اتھینے میں۔ اتھینے بلا کون سا ہے؟ آج کل کے ملک میں یونان کا ایک شہر ہے ایتھنز، کیپٹل ہے بلکہ، پتہ ہے یونان کا کیپٹل ایتھنز ہے۔ یونان کا ایک شہر مقدونیہ بھی ہے، میسیڈونیا، جہاں سے سکندر اعظم آیا تھا۔ اور یہ کرنتھس اور کئی شہر جو بائبل میں جن کا ذکر ہے وہ بھی یونان میں ہی ہیں، موجودہ جو گریس ہے۔ تو اینی وے پولس رسول ہے اتھینے میں، اعمال کی کتاب اس کا 17 باب، آیت۔ جب پولس اتھینے میں ان کی راہ دیکھ رہا تھا تو شہر کو بتوں سے بھرا ہوا دیکھ کر اس کا جی جل گیا، کیونکہ یہ گریک کالونی تھی جہاں بہت سارے یونانی آباد تھے۔ تو شہر بھرا ہوگا کس چیز سے؟ بتوں سے۔ تو وہ بڑا بیچارہ پریشان ہو گیا، عبادت خانے میں یہودیوں اور خدا پرست اور چوک میں جو ملتے تھے ان سے بحث کرتا تھا۔ چند اپکوری صوفیکی فیلسوف اس کا مقابلہ کرنے لگے۔ یہ فلسفہ دان ہیں جن کا نام اس نے لیے ہیں، یہ اس سے بحث کرنے لگے۔ بعض نے کہا یہ بکواسی کیا کہنا چاہتا ہے، اور انہوں نے کہا یہ غیر معبودوں کی خبر دینے والا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ وہ یسوع اور قیامت کی خوشخبری دیتا تھا۔ پولس کیا منادی کرتا تھا کہ یسوع مسیح ناصری مر گیا اور دفن ہوا اور اس کے بعد مردوں میں سے جی، اسی کو قیامت کہتے ہیں۔ یہ پولس کی منادی تھی، تو وہ منادی کرتا تھا۔ بہرحال اس نے 22ویں آیت میں کہا اریوپگس ہل، مارس ہل بھی کئی جگہوں پر اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ جگہ کون سی تھی؟ اتھینا شہر ہے، مارس ہل، اریوپگس کی پہاڑی یہاں پہ لکھا ہوا ہے 22ویں آیت میں۔ پولس نے اریوپگس کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہا، انگلش میں لکھا ہے he stood on the Mars hill، اور اس نے یہ بات کی اور نامعلوم خدا کے بارے میں اس نے پریچ کیا اور سارا کچھ اس نے کہا۔ پھر 31 آیت پڑھیے، 31 میں کیا لکھا ہے؟ کیونکہ اس نے ایک دن ٹھہرایا ہے جس میں وہ راستی سے دنیا کی عدالت اس آدمی کی معرفت کرے گا جسے اس نے مقرر کیا ہے، اور اسے مردوں میں سے جلا کر یہ بات سب پر ثابت کر، مردوں میں سے جلا کر۔ پولس تو منادی مردوں میں سے زندہ ہونے کی کرتا تھا، کہتا ہے یسوع مسیح نے دنیا کی ججمنٹ کر لی ہے اور خدا نے ثابت کر دیا ہے اسے مردوں میں سے زندہ کر کے کہ یہی ہے وہ شخصیت، ہستی جو مردوں کی عدالت کرے گی۔ تو اگلی آیت میں لکھا جب انہوں نے مردوں کی قیامت کا ذکر سنا تو بعض ٹھٹھا مارنے لگے، بعض نے کہا یہ بات ہم تجھ سے پھر کبھی سنیں گے۔ اٹ مین جو یونانی فلاسفرز تھے، یونان کے بہت سارے لوگ تھے، وہ بھی قیامت کو نہیں مانتے تھے۔ اب جب کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھا جا رہا ہے تو پولس ان کو کہتا ہے 15ویں باب میں کہ اچھے لوگوں کے ساتھ کمپنی رکھا کرو۔ انہیں کہتا ہے کہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ آیت نمبر 33، پہلا کرنتھیوں 15 باب آیت نمبر 33 پڑھیں، کیا لکھا ہے؟ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ ان لوگوں کی تعلیم ان کو افیکٹ کر رہی تھی، اور کلیسیا میں سے بھی کئی لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ مردوں کی قیامت نہیں ہوگی۔ تو پولس یہ پورا چیپٹر پہلا کرنتھیوں 15واں باب اسی بات کے لیے ڈیووٹ کرتا ہے کہ مردوں کی قیامت ہوگی۔ اصل مسئلے کی سمجھ آ گئی؟ پہلا کرنتھیوں 15 باب کیوں اس نے لکھا؟ یہ معاملہ تھا جیسے اس نے اور کئی پرابلمز تھے جن کو ان کے سوالوں کو ایڈریس کیا،
یہاں پر اس نے جس مسئلے کو ایڈریس کیا وہ تھا قیامت، مردوں میں سے جی اٹھنا. سٹارٹ اس نے کیا. تو یاد رکھنے والی بات کون سی ہے کہ وہاں پر کچھ گروپس تھے جن میں یہودیوں کے فرقے میں سے صدوقی اور یونانیوں کا فرقے تھے، جن میں اعمال 17 باب میں ثابت ہوتا ہے کہ یہ بھی قیامت کو نہیں مانتے تھے. ان کی کمپنی میں رہنے کی وجہ سے، صحبت میں رہنے کی وجہ سے اس کا اثر کلیسیا کے لوگوں پر بھی ہو رہا تھا اور قیامت کے بارے میں کوسچن اٹھ رہے. اب پولس ان کو ایڈریس کرنے لگے. کلیئر؟ اوکے، اب پہلی آیت سے پڑھنا شروع کرتے ہیں. یہ میں نے اتنی باتیں اس لیے کی ہیں صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ صدوقی اور یونانی قیامت کے بارے میں ڈاؤٹ فل تھے، وہ نہیں مانتے تھے. اوکے، 15واں باب. اے بھائیوں، میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں. تو پہلے نمبر پر اس نے قیامت کی تعلیم دینی شروع کی تو سٹارٹ خوشخبری سے کیا. کہتا میں نے آ کر تمہیں جو بات سمجھائی تھی، جو پیغام دیا تھا، وہ تھی خوشخبری جو تمہیں دے چکا ہوں، جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا. ویسے خوشخبری جب کوئی سنائے تو یہ 3 سٹیپس ہیں. پہلے نمبر پر لوگوں کو خوشخبری ایکسپٹ کرنی ہے، قبول کرنی ہے. اس کے بعد صرف قبول ہی نہیں کرنی بلکہ اس خوشخبری پر قائم بھی رہنا ہے. اور نمبر 3، پھر اس خوشخبری کو یاد بھی رکھنا ہے. اب پڑھتے ہیں یہ آیت، اب آپ کو سمجھ آئے گی. اب اے بھائیو، میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں. کن کو خط لکھ رہا ہے؟ کرنتھیوں کی کلیسیا کو. کہہ رہا ہے یہ خوشخبری میں آلریڈی تمہیں دے چکا ہوں، وہی میں دہرانے لگا ہوں، جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا اور جس پر قائم بھی ہو. خوشخبری ایکسپٹ کرنی پڑے گی، پھر اس پر قائم بھی رہنا ہے. کئی دفعہ لوگ قبول کر لیتے ہیں، اس پر قائم نہیں رہتے، پھر گر جاتے ہیں. خوشخبری قبول کرنی ہے، قائم بھی رہنا ہے. اسی کے وسیلہ سے تم کو نجات بھی ملتی ہے. خوشخبری کیا ہے؟ نجات کا ذریعہ. اگر کوئی نجات پانا چاہے تو اسے کس چیز کی ضرورت ہے؟ خوشخبری کی. اب سمجھ آئیے کیوں یسوع نے کہا تمام دنیا میں جاؤ اور ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. انجیل کا مطلب ہے خوشخبری. چونکہ خوشخبری لوگ سنیں گے، اس کو قبول کریں گے تو پھر ان کو نجات ملے. خوشخبری ضروری ہے. گاسپل، اسی کے وسیلہ سے تم کو نجات بھی ملتی ہے، بشرطے کہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو، ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہوا. چنانچہ اب خوشخبری ہے کیا؟ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا. اب میں بتانے لگا ہوں خوشخبری کیا ہے. خوشخبری کیا ہے؟ خداوند یسوع کی موت، پھر اس کا دفن ہونا، اور پھر اس کا مردوں میں سے جی اٹھی. ٹھیک ہے؟ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ خوشخبری کی ڈیفینیشن کیا ہے، واٹ از گاسپل، تو کرنتھیوں 15 باب 13 تیسری اور چوتھی آیت کے مطابق خداوند یسوع کا مرنا، اس کا دفن ہونا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا، یہ خوشخبری ہے. یاد رہے گا؟ اگر پیپر میں آ جائے کہ خوشخبری کیا ہے
लिख लेंगे ना, मुश्किल नहीं होना चाहिए। ओके, एक बात पर गौर करें, ये मसीह का मरना, दफन होना और जी उठना ऐसे ही हो गया या किताब मुकद्दस के ऐन मुताबिक हुआ? किताब मुकद्दस के मुताबिक। क्यों? क्योंकि मरने के ताल्लुक से भी पुराने अहदनामे में लिखा हुआ था कि यीशु मरेगा। किताब मुकद्दस के मुताबिक मौत, पहले नंबर पर मौत को देख लेते। क्या बाइबल में, अभी न्यायनामा तो लिखा नहीं गया था, ओल्ड टेस्टामेंट में मसीह की मौत का जिक्र है? जेल लड़ाई कहां पे है? यशायाह 53 बाब, गुड, और ज़बूर गलने सड़ने वाले जो है, ये जी उठने वाले रेफरेंस, ठीक है। ज़बूर नंबर 22 है या 16? हाँ 22 है। जो आप कह रहे हैं वो 16 है, ठीक है। ज़बूर नंबर 22, देखें। हाँ, सिर्फ पहली आयत नहीं, पूरा ज़बूर ही है, सिर्फ पहली आयत नहीं। देखें, इसको मोटा मोटा देख लेते हैं, डिटेल में नहीं देखते। ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसके बाद 7वीं आयत, वो सब जो मुझे देखते हैं मेरा मज़ाक उड़ाते हैं, वो मुंह चढ़ाते और सर हला हला कर कहते हैं अपने को खुदा के सुपुर्द कर, वही उसे छुड़ाए। याद है जब यीशु सलीब पर लटका हुआ था, लोग उस पर लान तान कर रहे थे, कह रहे थे, डाकू ने कहा अपने आप को भी बचा, हमें भी बचा। कुछ लोगों ने कहा अगर तू वाकई खुदा का बेटा तो सलीब पर से नीचे उतरा। ये सारी बातें ज़बूर नंबर 22 में ऑलरेडी लिख दी जा चुकी थी। इसके बाद 12 आयत, बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया, बसन के जोरावर सांड मुझे घेरे हुए हैं। फिर 15 आयत में लिखा हुआ है मेरी कुव्वत ठेकरे की मानद खुश्क हो गई, मेरी ज़बान मेरे तालू से चिपक गई। मसीह को प्यास लगी थी, उसने कहा मैं प्यासा हूं, कहता मेरी ज़बान खुश्क होगी। फिर कुत्तों ने मुझे घेर लिया, बदकारों के गिरोह मुझे घेरे हुए है, वो मेरे हाथ और मेरे पांव छेदते हैं। यीशु के हाथ और पांव छेदे गए, वो अपनी सब हड्डियां गिन सकता था, वो मुझे ताकते और घूरते हैं, वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं। यीशु के कपड़ों पर भी कुरा डाला गया, वो मेरी पोशाक पर कुरा डालते हैं। ज़बूर नंबर 22 और इसके बाद यशायाह 53 बाब, ये मैं नहीं पढ़ता। हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया, खुदा ने हम सब की बदकिरदारी उस पर ला दी। जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेजुबान है, वो अपना मुंह नहीं खोलता। आगे लिखा उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराएगी और अपनी मौत में दौलतमंदों के दरमियान मुआ। पूरी मौत का पूरा जो नक्शा है वो यहाँ पर खींच दिया गया है। ये पेशन गोइयां थी और किताब मुकद्दस के मुताबिक मसीह हमारे गुनाहों के लिए मर। समझ आई? ये जब लफ्ज एक ही आया ना, किताब मुकद्दस के मुताबिक, तो डेथ यहां पर थी। दफन होना दरअसल मौत की तस्दीक थी, क्योंकि जब सही तस्दीक होगी ना कि मर गया तो फिर उसको दफन करना। दफन करते किसको हैं वैसे? जो मार जाए। तो ये लाजमी स्टेप था। जब दफन करते हैं तो समझने के पास अब काम खत्म, फाइंड आउट, दैट्स इट। लेकिन जी उठना जो है ये भी ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा हुआ था। ये जो उसकी कब्र शरीरों के दरमियान रहेगी, तदफीन के जिक्र भी है किताब मुकद्दस के मुताबिक, लेकिन जी उठने का जिक्र भी है। जी उठने का कहां पर जिक्र है? ज़बूर नंबर 16
یہ ہے وہ زبور جس کا ذکر پطرس نے پینتیکوس والے دن منادی کرتے ہوئے کیا. اس نے کہا داؤد کہتا ہے تو میرے جسم کو سڑنے کی نوبت نہیں پہنچنے دے گا. یہ والا زبور تھا، زبور نمبر 16 8ویں آیت 8 آیت زبور 16 8 آیت پڑھیں گے 8 9 10. میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے کیونکہ مجھے دین ہاتھ ہے، اس لیے مجھے جنبش نہ ہوگی. اسی سبب سے میرا دل خوش اور میری روح شادماں ہے. میرا جسم بھی امن و امان میں رہے گا کیونکہ تو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا. میری جان کو پاتال میں تو نہیں رہنے دے گا، نہ اس میرے جسم کو گلنے سڑنے دے گا. تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا، تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے. یہ تھا وہ حوالہ، یہ تھا وہ زبور جس کی ریفرنس پطرس نے دیا. اعمال کی کتاب دوسرا باب اور آیت نمبر 24. لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا چونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضہ میں رہتا، کیونکہ داؤد اس کے حق میں کہتا ہے. میں اعمال 2 باب پڑھ رہا ہوں، پڑھیے آپ پڑھیں 25ویں آیت. کیونکہ اعمال دوسرا آمین. یہ کہاں سے ریفرنس دیا جا رہا ہے؟ زبور 16. تو زندہ ہو چکا ہے مسیح. پطرس نے یہ بات ثابت کرنے کے لیے زبور نمبر 16 کا ریفرنس دیا. اب چند جگہیں اور بھی ہیں جہاں پر جی اٹھنے کا ذکر تھا. یہ جو لکھا نا کتاب مقدس کے مطابق مسیح ہمارے گناہوں کے لیے مر گیا، دفن ہوا اور جی اٹھا. ہوسیا 6 باب دوسری آیت. جلدی بائبل اپنی کھول لیں اور تھوڑی سی ہمیں سپیڈ تیز کرنی ہوگی. ہوسیا 6 باب آیت نمبر 2. وہ 2 روز کے بعد ہم کو حیات تازہ بخشے گا اور تیسرے روز اٹھا کھڑا کرے گا. 2 دنوں کے بعد وہ حیات تازہ، نئی زندگی، اور تیسرے دن کیا کرے گا؟ اٹھا کھڑا کرے گا. یہ مسیح کے زندہ ہونے کی پیشن گوئی ہے. یونا 1 باب اور 7ویں آیت. یہ تو آپ کو پتہ ہے. لوگوں نے پوچھا کون سا نشان دکھاتا ہے؟ یسوع نے کہا یونا کے نشان کے سوا تمہیں اور کوئی نشان نہ دیا جائے گا. جیسے یونا 3 دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہا، اسی طرح ابن آدم بھی 3 دن رات زمین میں رہے گا اور پھر وہ جی اٹھے گا. پڑھیے یونا 1 باب 7ویں آیت. اور انہوں نے آپس میں کہا آؤ ہم پورا ڈال کر دیکھیں کہ یہ نہیں، یونا ہاں ٹھیک ہے. یہ آفت ہم پر کس کے سبب سے آئی؟ چنانچہ انہوں نے پورا ڈالا اور یونا کا نام نکلا. یہ مجھے صحیح نہیں لگتا، میرے خیال آگے جانا پڑے گا. 3 دن 3 رات کا یہاں پر ذکر ہے. کون سی آیت ہے؟ 7 نہیں ہے 17 ہے. اوکے. یہ کریکٹ کر لیں جی. اس کے بعد ایوب 19واں باب 25ویں آیت. 25 آیت 26 آیت اور 27 آیت. بڑی بری حالت تھی. کہ میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے. ایک منٹ. اس کی حالت یہ تھی کہ سر سے لے کر پاؤں تک ناسور ہیں، ٹھیکرا لے کر راکھ پر بیٹھا ہوا ہے، سب کچھ جا چکا ہے، مال و دولت ختم، بچے ختم، ہر شے جاتی رہی. لیکن وہ کہتا ہے ایسی حالت میں بھی مجھے ہوپ ہے کہ اس طرح سے
مر جانے کے بعد بھی کھال میری برباد بھی ہو جائے تو پھر بھی میں اپنے خدا کو دیکھوں گا. یہ اسے زندہ ہونے کی ہوپ تھی. اب پڑھیں. لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے اور آخرکار وہ زمین پر کھڑا ہوگا اور اپنی کھال کے اس طرح برباد ہو جانے کے بعد بھی میں اپنے اس جسم سے خدا کو دیکھوں گا. اب کھال برباد ہی ہو گئی تو کیسے آپ جسم سے خدا کو دیکھیں گے؟ زندہ ہونے کی ہوپ ہے. تو زندہ ہونے کی ہوپ یونا سے بھی ہمیں لیسن ملتا ہے. ہوسیا نے بھی اس کے بارے میں کہا. زبور کی کتاب میں بھی 16 زبور میں بھی ہے اور ایوب 19ویں باب میں بھی ہے اور زبور 73 اور اس کی 24ویں آیت میں بھی ہے. زبور نمبر 73 اور اس کی 24ویں آیت. یہ آپ اچھی بائبل سٹڈی ہے جو قیامت المسیح پر دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اپنی مصلحت سے میری رہنمائی کرے گا اور آخرکار مجھے جلال میں قبول فرمائے گا. جلال میں تو مجھے قبول فرما لے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ داؤد. کہ خداوند تو میرے آخرکار مجھے جلال میں تو قبول کر لے گا. ویسے ہم جب اٹھیں گے تو جلالی بدن ہوگا نا. تو کہتا ہے مجھے پوری ہوپ ہے کہ تو اپنی مصلحت سے میری رہنمائی کرے گا اور آخرکار مجھے جلال میں قبول فرما لے گا. اور آخری اگزامپل ہے پیدائش کی کتاب 22واں باب. یہ تمثیل ہے اسحاق کی. جب اسحاق کو اس نے قربان ہونے کے لیے رکھ دیا, پتھر جوڑے, اوپر لکڑیاں جوڑی, اپنے بیٹے کو باندھا, اس کے اوپر لٹا دیا, چھری ہاتھ میں لے لی اور ہاتھ اٹھا لیا. اب تو کسر تو کوئی نہیں رہ گئی. سیکنڈز ہی واز اوے. خدا نے اس کو روکا اور پھر اس کی جگہ مینڈا تھا, اس کو قربان کیا اور اسحاق زندہ واپس آ گیا. ویسے جانے سے پہلے اس نے ایمان کے ساتھ ایک جملہ کہا تھا. کیا جملہ تھا؟ ایسے کہا نوکروں سے تم یہاں ٹھہرو گدھے کے پاس, میں اور یہ لڑکا پرستش کے لیے سجدہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. وی آر گوئنگ ٹو ورشپ. جا کر کدھر رہا ہے؟ بیٹے کی قربانی دینے کے لیے. کیا کہہ رہا ہے اس کو؟ ورشپ. یہ ہے ورشپ. آج کل آپ کو ورشپ کا لفظ بڑا استعمال نظر آتا ہے, ورشپر ہے. یہ ہے صحیح ورشپ کا لفظ وہاں پہ استعمال ہوا ہے. میں اور یہ لڑکا ورشپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. ایسے ایمان سے وہ کہہ کر گیا. رستے میں بچے نے پوچھا کہ لکڑیاں بھی ہیں, آگ بھی ہے, چھری بھی ہے, قربانی کے لیے برا کہاں ہے؟ تو اس نے پھر ایک لفظ نبوت کی راہ ہی کہے. اس نے کہا خدا خود اپنے لیے برا مہیا کرے گا, اور اس نے وہ بھی کیا. ویسے ابراہیم مجھے لگتا ہے صحیح مسا میں خدا کے روح کی رہنمائی میں بول رہا تھا. یہاں بھی اس نے ایمان کے ساتھ الفاظ کہے, اور بیٹے نے جب کوسچن کیا تو وہاں پر بھی. تو یہ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا, ہم اپنے کورس سے تھوڑا سا ہٹ گئے, لیکن میرا مطلب صرف یہ تھا کہ کرنتھیوں 15واں باب بنیادی طور پر مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں ہے. اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں پرانے عہد نامہ بیان کرتا ہے. مصلوبیت کا, اس کے مرنے کا ذکر ان حوالوں کے اندر ہے. سو مسیح یسوع کا مرنا, دفن ہونا اور جی اٹھنا عین کتاب مقدس کے مطابق تھا. اور پولس انہیں یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ تم تو آلریڈی اس بات کو قبول کر چکے ہو کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے. مجھے لگتا پتہ کیا ہے, لگتا یہ ہے کہ یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا پرابلم نہیں تھا. پرابلم تھا ہم مردوں میں سے جی اٹھیں گے یا نہیں. وہ تو جی اٹھا, تو اس پر تو انہوں نے بلیو کیا. اس نے کہا نہیں, وہ خوشخبری جسے تم قبول کر چکے ہو, they already believed that. اس پر قائم بھی تھے کہ یسوع تو واقعی مر گیا اور دفن ہوا اور جی اٹھا. ہم جی اٹھے گے یا نہیں, اصل بات تو یہ ہے. لیکن یہی وہ یہاں پر ثابت کرتا ہے کہ اگر یسوع جی اٹھا ہے تو پھر ہمارے لیے بھی رستہ کھل گیا ہے. وہ پہلا پھل تھا, اور اس کے بعد ہم بھی مردوں میں سے زندہ ہو جائیں گے.
اسی چیز کو اسے بیس بنا کر آگے اپنی بات کو چلایا ہے. اوکے, آگے بڑھتے ہیں. لیٹ اس گو فارورڈ. پہلا کرنتھیوں 15واں باب. ابھی ہم نے صرف ایک ہی لفظ ہے جس پر غور کیا ہے, اور وہ کون سا ہے؟ کتاب مقدس کے مطابق مسیح جی اٹھے. اصل میں یہ جو قیامت تھی نا, یہ مردوں میں سے جی اٹھنا, یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک تھا. ہم تو ہر سال عید قیامت المسیح مناتے ہیں, اور کئی دفعہ ہم رسم سمجھ کر ہی اس کو مناتے جا رہے ہیں, لیکن حقیقت میں یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا از ویری 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 امپورٹنٹ. یہ بیسک ہے. اگر مسیح جی نہیں اٹھا تو پولس کہتا ہماری منادی بے فائدہ ہے, تمہارا ایمان لانا بھی بے فائدہ ہوا, اور تم ابھی تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو. مردوں میں سے جی اٹھنا یہ ثابت کرتا تھا, یہ بات لکھ لیں یا اسٹیٹمنٹ یاد کر لیں, ثابت کرتا تھا کہ یسوع موت پر فتح پا چکا ہے. بھی اگر زندہ ہی نہ ہوتا, قربانی تو اس نے دے دی, اگر زندہ نہ ہوتا تو موت پر فتح کیسے ثابت ہوتی؟ اسی لیے موت پر فتح قیامت سے ثابت ہوتی ہے. اسی لیے خداوند یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا بڑا بڑا اہم تھا. اب قیامت, اب اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں, 2-3 باتیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اور ٹاپک یہ ہے کہ قیامت یا قیامت کی اہمیت کہہ لیں. قیامت کی اہمیت یہ میرے خیال میں زیادہ صحیح ہے, یا کیوں ضروری ہے قیامت. نمبر 1, اس سے یسوع کی الوہیت ثابت ہوتی ہے. ڈوینٹی آف کرائسٹ, الوہیت, زندہ ہونا ثابت کرتا ہے کہ وہ خدا ہے, اور موت پر اس نے فتح پائی ہے, اور اس کا موت پر اختیار ہے. خاص طور پر آپ کو یاد ہے مسیح نے اپنی خدمت میں کافی مردوں کو زندہ کیا, لیکن جب اپنے آپ کو اس نے مردوں میں سے زندہ کیا تو یہ سب سے بڑا ثبوت تھا. ایک آیت اس کے ثبوت میں لکھ لیں, رومیو 1 باب 4 آیت, پڑھیں اس کو. بلکہ رومیو 1 باب 4 آیت, کوئی اور بھی پڑھے, ساری آیتیں آج لگتا ہے جہاں سے یہ بھی پڑھتا جا رہا ہے. قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا, کیسے؟ مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے. اس کا مطلب ہے اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا اس کی الوہیت کو پروف کر رہا تھا کہ ہی از گاڈ, سن آف گاڈ, گاڈ ایک ہی بات ہے. آپ کو یاد ہے جب اس نے کہا میں خدا کا بیٹا ہوں, تو اس نے پتھر اٹھائے, اور یسوع نے کہا میرے کس کام کے سبب سے سنسار کرتے ہو؟ اس نے کہا اس لیے تیرے کاموں کے سبب سے نہیں, بلکہ اس لیے تجھے سنسار کرتے ہیں کہ تو انسان ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے. کیونکہ خدا کا بیٹا اور خدا ایک ہی سمجھی جاتی تھی کہ یہ ایکول ٹرمنالوجی. تو قدرت کے ساتھ الوہیت کے پاکیزگی کی روح اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا. تو یہ ثبوت تھا, اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا ثبوت تھا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے, الہی ہستی ہے, الوہیت رکھتا ہے. نمبر 2, رومیو 4 باب 25 آیت. پہلے یہ پڑھنے پوائنٹ پھر لکھتے ہیں. 4 باب 25 آیت. تو ہماری راست بازی کے لیے
اس کا مردوں میں سے جلایا جانا ضروری تھا. ہماری جسٹیفیکیشن ہی پھر ہونی تھی جب تک وہ زندہ نہ ہوتا. ہمارا کام کیا لکھا؟ ہماری راست بازی کے لیے مردوں میں سے جلایا گیا. اس کے بعد پہلا پطرس پہلے باب کی 3 آیت. ہمارے غلام یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی ہم لوگ جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا. تو ہم نئے سرے سے پیدا کیسے ہو سکتے ہیں اگر وہ مردوں میں سے زندہ نہ ہوتا؟ وہ زندہ ہوا ہے تو وہی روح اب ہمارے اندر آیا ہے نا، تو ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں. تو نئی پیدائش کے لیے مردوں میں سے زندہ ہونا ضروری تھا. زندہ ہے تو ہمارے اندر آئے گا نا. اور پھر رومیو 14واں باب 9ویں آیت. کیونکہ مسیح اسی لیے ہوا اور زندہ ہوا کہ مردوں اور زندوں دونوں کا خداوند. تو یعنی سب کا، مردوں کا بھی اور زندوں کا بھی، خداوند وہ پھر ہی بنتا جب تک وہ مردوں میں سے زندہ نہ ہوتا. ایسے نہیں ہوتا تھا، ہو سکتا. کیا پڑھا ہم نے؟ پھر پڑھے کیا لکھا؟ کیونکہ مسیح اسی لیے ہوا اور زندہ ہوا کہ مردوں اور زندوں دونوں کا خداوند. اسی لیے مرا اور زندہ ہوا تاکہ مردوں کا بھی اور زندہ کو بھی خداوند ہو. ویسے یسوع کا مردوں میں زندہ ہونا ضروری ہے. میں نے تو کبھی آج اسٹڈی کرتے ہوئے میں سوچا، میں نے تو کبھی اس بات پر غور ہی نہیں کیا کہ اتنی جگہوں پر لکھا ہوا ہے کہ اس کی قیامت کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے، کیوں ہم ہر سال عید قیامت المسیح مناتے ہیں. اور آخری ریزن، ہماری یعنی ہمارا مردوں میں سے جی اٹھنا بھی اسی بات پر ڈیپینڈنٹ ہے کہ یسوع مردوں میں سے زندہ ہوا. رومیو 8واں باب 11 ہے. اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلہ سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے. جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ ہمارے بدنوں کو بھی اٹھا کھڑا کرے گا. سو ہماری قیامت کے لیے بھی مسیح کا زندہ ہونا ضروری تھا. کیوں بھائی سنی؟ سمجھ آ رہی ہے قیامت یسوع کی کیوں ضروری ہے؟ ویسے میں تو خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ مر گیا اور دفن ہوا اور جی اٹھا اور اتنا بڑا کام ہوا. اس نے موت پر فتح کو ثابت کیا مردوں میں سے جی اٹھ کر. میں اپنے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ایسی بڑی ہوپ اور امید ہمیں عطا کی ہے. کیوں نہ ہم اس کا شکر ادا کریں؟ خداوند تو نے یہ سب ہمارے لیے کیا ہے. Praise God, praise God. In Jesus' name. So, پھر وہ ثابت کرتا ہے. میرے خیال میں آپ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور پھر اس کو ختم کرتے ہیں. یہ تو تھا کہ قیامت کا ہم پہ کیا اثر ہوگا، قیامت کا رزلٹ کیا نکلا ہے، قیامت ہمارے لیے ضروری کیوں ہے. بائبل کو کھول کر 15واں باب، اور ہم نے ابھی صرف 3 اور 4 آیت ہے جس کو پڑھا. مسیح کتاب مقدس کے مطابق، ویسے مسیح کا مرنا، دفن ہونا، زندہ ہونا آلریڈی پیشن گوئیاں ہو چکی تھی. تو مسیح کا زندہ ہونا، مرنا، دفن ہونا کتاب مقدس کے عین مطابق تھا. اب یہ ایک ہی جملہ ہے لیکن یہ کتنا وسیع جملہ ہے. کتاب مقدس کے مطابق. پھر ہمارے گناہوں کے لیے یہ بھی بڑا وسیع جملہ ہے. مسیح جو مرا تو اپنے گناہوں کے لیے، گو ہم سب کی بد کرداری اس پر لادی کی، وہ پھر بھی بے گناہ رہا کیونکہ اس کی ذات میں گناہ نہیں تھا. ہمارے گناہوں کے لیے. یہ یاد رکھنا ہے جب آپ پریچ کریں، خوشخبری سنائیں، لوگوں کو بتانا ہے کہ یسوع کا مرنا
ہمارے گناہوں کے لیے تھا. خدا نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لا دی. تو یہ بھی ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس نے یہ تینوں کام ہمارے گناہوں کے لیے مر گیا، کتاب مقدس کے مطابق، اور پھر ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا. اور اس کے بعد کیفا کو، اب کتنے لوگوں کو زندہ ہونے کے بعد نظر آیا؟ کیفا کس کو کہتے ہیں؟ پطرس کو. آپ کو یاد ہوگا پطرس نے جب مسیح کا انکار کیا تو کتنا رو رہا تھا، ایموشنل سٹریس میں سے گزرا. یسوع نے اس کو دیکھا تو وہ رونے لگا، اور بعد میں وہ بڑے کرب سے گزر رہا تھا کہ میں نے مسیح کا انکار کر دیا. مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد ان عورتوں کو جب وہ ملا، مریم مگدلینی اور دوسری مریم، اور ان سے کہا میں تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہوں، جاؤ میرے شاگردوں اور پطرس سے کہو. میں یہ جو پلوس ہے نا، اس واقعے کا ذکر کر رہا ہے کہ پطرس سے اسپیشل ملا تھا. اب مجھے نہیں پتا اس میٹنگ میں کیا کیا باتیں ہوئی، لکھی ہوئی نہیں ہے کہ وہ میٹنگ کیسی رہی، پطرس سے مسیح نے کیا کہا، کیسے اس کو پھر سے اٹھا کھڑا کیا، کیسے اس کو انکریج کیا. لیکن میرے لیے تسلی کی بات یہ ہے کہ اگر ہم بھی پریشان ہوں، کسی سٹریس میں سے گزریں، ہمارا خدا ہمیں بھولتا نہیں ہے. اسے کہا نہ میں تمہیں چھوڑوں گا اور نہ تم سے دستبردار ہوں گا. وہ صرف پطرس کا ہی خیال نہیں رکھتا، وہ میرے خیال میں ہم میں سے ہر ایک کا خیال رکھتا ہے. پطرس کو دکھائی دیا، پھر لکھا اس کے بعد 12 کو دکھائی دیا. کتنوں کو؟ ایسے 12 نہیں رہ گئے تھے، 11 رہ گئے. لیکن 12 کیوں لکھا ہوا ہے؟ میرے خیال میں وہ جو شاگردوں کا گروپ تھا نا، وہ 12 کا ہی کہلاتا تھا. وہ ایک کم ہے، لیکن کیا ان کو 12 ہی رہا. تو یہ یہودا اسکریوتی کے مرنے کے بعد وہ 11 رہ گئے تھے. پھر انہوں نے جب بالا خانے میں گئے، اس کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد، تو پھر 12واں شاگرد منتخب کیا تھا. لیکن اس سے پہلے 11 تھے. تو لیکن کب ان کو 12 رہا. ویسے 500 کیفا کو، اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا. اب ایک دفعہ ویسے 11 کو بھی نہیں، 10 کو دکھائی دیا تھا. یاد ہے توما نہیں تھا، پھر ایک دفعہ توما تھا، دکھائی دیا. پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک بار دکھائی دیا. کتنے لوگوں کو؟ 500 سے زیادہ لوگ تھے. ویسے کئی دفعہ ہوتا ہے بندہ ذہن میں جس چیز کو سنبھالے، وہ کئی دفعہ کہتے ہیں اس کو نظر آ رہا ہے، اس کو دین میں بھی نظر آ رہا ہے. لیکن اگر 500 لوگ ایٹ اے ٹائم ایک ہی چیز کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر ان کے ذہن کی یہ سوچ ہی نہیں ہے خالی، وہ حقیقت میں کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں. میرے خیال میں یہ زیادہ بڑی اتھینٹک ثبوت ہے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے. جب 500 سے زیادہ لوگ، 12 لوگ ایٹ اے ٹائم ایک ہی ہستی کو دیکھ رہے ہیں، تو اٹ مینس ہی از ریئلی الائیو. اس کے بعد وہ کہتا ہے 500 میں سے بہت سے لوگ ابھی تک زندہ ہیں، کئی موجود ہیں، بعض ہو گئے. پھر یعقوب کو دکھائی دیا. یعقوب کون سا؟ خداوند کا بھائی، جو بعد میں یروشلم کی کلیسیا کا بشپ بھی بنا، جس نے یعقوب کا خط بھی لکھا، وہ یعقوب ہے. یعقوب کو دکھائی دیا. پھر سب رسولوں کو، اور سب سے پیچھے مجھے. سب سے بعد میں کس کو دکھائی دیا؟ پولوس کو. کہاں دکھائی دیا تھا؟ دمشق راہ پر جاتے ہوئے. کہتا مجھے سب سے اینڈ میں دکھائی دیا، سب سے پیچھے مجھ کو، جو گویا ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں. میں اوریجنل ان 12 میں سے تو نہیں ہوں، لیکن میں جیسے لیٹ پیدا ہوا ہوں، تو مجھے دکھائی دیا. کیونکہ میں سب رسولوں میں سب سے چھوٹا ہوں، بلکہ رسول ہونے کے لائق بھی نہیں، اس لیے کہ میں نے خدا کی کلیسیا کو ستایا تھا. لیکن جو کچھ ہوں خدا کے فضل سے ہوں، اور اس کا فضل جو مجھ پر ہوا وہ بے فائدہ نہیں ہوا، بلکہ میں نے ان سب سے زیادہ محنت کی، اور جو میری طرف سے نہیں ہوئی بلکہ خدا کے فضل سے جو مجھ پر تھا.
11 آیت، پس خواہ میں ہوں خواہ وہ ہوں، ہم یہی منادی کرتے ہیں اور تم اسی پر تم ایمان بھی لائے۔ تو یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا اس نے پروف کیا دیا کہ اتنے لوگوں کو وہ ملا، ظاہر ہوا، جو ثبوت ہے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اوکے، میرے خیال میں یہاں پر ہم رکنا چاہتے ہیں۔ خداوند یسوع کا مردوں میں سے زندہ ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اب مسیح کے زندہ ہونے میں اور اس سے پہلے اور بھی لوگ زندہ ہوئے، فرق کیا تھا؟ ہاں، یہ بھی صحیح ہے۔ یہ بھی صحیح ہے، گڈ، ویری گڈ۔ آپ کو تو سب ویسے ہی پتا ہے، آپ کو صرف کلاس میں آنے کی ضرورت ہی نہیں۔ میرے خیال میں یہ ہے کہ سمپل، ایک تو یہ ہے کہ وہ پھر مر گئے، لیکن یسوع جب زندہ ہوا تو وہ پھر نہیں مرا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ نمبر 2، جس بدن میں مرے تھے اسی بدن کو خدا نے زندہ کر دیا۔ عارضی فانی بدن تھا نا، جیسے یوحنا کو جو لازر تھا وہ بھی اسی بدن کے ساتھ باہر نکل آیا۔ 12 سال کی عورت لڑکی جو مری وہ بھی اسی باڈی میں آ گئی، بعد میں مر گئی۔ جو 9 شہر کی بیوہ کا بیٹا تھا وہی باڈی تھی جو دفن کرنے لے جا رہے تھے، اسی کو یسوع نے زندہ کر دیا۔ تو یہ نمبر 1 تو یہ کہ اسی باڈی میں وہ زندہ ہوئے، لیکن یسوع جب زندہ ہوا تو وہ اسی باڈی میں تھا یا فرق بدن تھا؟ وہ فرق بدن، وہ جلالی بدن۔ تو ہمارے جی اٹھنے میں اور اس سے پہلے لوگوں کے جی اٹھنے میں ڈفرنس یہی ہے کہ نمبر 1 تو ہم جب زندہ ہوں گے تو باڈی یہ نہیں ہوگی، باڈی فرق ہوگی، وہ جلالی بدن ہوگا۔ باڈی ویسے ہوگی کیسی؟ جیسا خداوند یسوع کا بدن۔ وہ بدن کیسا تھا؟ دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، اینٹوں کے دیواریں لگی ہیں، یسوع پھر بھی اندر آ گیا۔ لیکن باڈی وہ تھی، وہ گوشت اور ہڈیاں تھیں اس باڈی میں۔ یسوع نے خود کہا، اس نے کہا روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا مجھ میں دیکھتے ہو۔ فلپس سے اس نے کہا آ ادھر اپنا ہاتھ میرے زخموں میں ڈال، تو باڈی تھی، تو اس نے کہا نا اگر ٹچ کر کے دیکھ لے۔ جلالی بدن ہے، عجیب بدن ہے بدن، لیکن وہ جہاں چاہے جا سکتا ہے، جہاں چاہے نظر آ سکتا ہے، جہاں چاہے غائب ہو سکتا ہے۔ یاد ہے اماؤس کی راہ پر جاتے ہوئے 2 شاگردوں نے جو ہی پہچانا وہ ان کی نظروں سے غائب ہو گئے، اور کلیسیا نے بھی ایسا ہی ہونا ہے۔ اے عزیزو، ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے، اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم اس کی امانت ہوں گے۔ اوکے، اس پہ آگے چل کر ہم نے ابھی تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھنا ہے کہ یہ جو ریزوریکشن ہوگی تو فرق کیا ہوگا، کیونکہ پولس نے اس پر ڈیٹیل سے بحث کی ہے۔ تو ابھی تک ہم نے پہلی 11 جو آتے ہیں 12 آیتیں ان کو پڑھ لیا ہے، باقی میرے خیال میں پھر پڑھیں گے جو کہ لمبا ہو جانا۔ پھر آئیے دعا کریں، کھڑے ہوں، اس کو ہیلیلویا ہیلیلویا۔